والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يزرعكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير صدق الله العلي العظيم صلوات الله واحد ابد اللہ شریف حضرت امام رضا علیہ السلام کے صدقے میں تمام خواتین و حضرات دلی دعا قبول امام علیہ السلام کے وسیع دسترخوان کا سرکار خالق کائنات کسی مندر کسی دوسرے کا محتاج میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ شعراء کی ایک آیت مجیدہ میں آپ کے سامنے پر نشر حاصل کی کروں سبحان اللہ 11 نمبر آیت مجیدہ سورہ مبارکہ شعراء 25 سے پارے اللہ کے کائنات فرماتے ہیں فاطر السماوات والارض وہی اللہ ہے جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے وہی ذات ہے جو پیدا کرنے والی ہے آسمانوں کو اور وہی ذات پیدا کرنے والی ہے زمین میں پھر خالق کائنات فرماتے ہیں جعل لکم من انفسکم ازواجا وہی ذات ہے جس نے تمہارے جوڑے پیدا کیے اور تمہیں جوڑوں سے خالق کائنات میں منتخب کیا پھر خالق فرماتے ہیں وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا وہی ذات ہے جس نے جانوروں کے بھی جوڑے بنا دیے مویشیوں کے بھی جوڑے بنا دیے اور انسانوں کے بھی جوڑے بنا دیے پھر خالق کائنات فرماتے ہیں یزرعکم فیہ انہیں جوڑوں کی وجہ سے وہ اس پورے کارخانے کو چلا رہا ہے انسانوں میں بھی نسل جاری ہے اور حیوانوں میں بھی نسل جاری ہے دنیا میں اگر کسی انسان سے جوڑے کی وجہ سے نسل جاری ہے تو اس ذات کی وجہ سے ہے اور کسی حیوان سے اگر اس کی نسل جاری ہے تو اس خالق اکبر کی وجہ سے اس کر کے خالق فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہ ہے جس کی کوئی مثل نہیں وہ ہے جس کی کوئی مثال نہیں وہ ہے جس جیسا کوئی نہیں ہے وہ ہے جس کی شبیہ کوئی نہیں ہے وہ ایسا ہے کہ اس کی مثال بھی کوئی نہیں وہ ایسا ہے کہ جس کی مثل بھی کوئی نہیں دوستو پھر خالق کائنات نے فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وہی ذات ہے جو سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے خالق کائنات نے واضح کیتا کہ لیسا کمثلہ شیء وہ ہے جس کی مثل کوئی چیز نہیں وہ ہے جس جیسا کوئی نہیں میرا خیال ہے کہ میں نے اتنے آپ کو نہیں پتہ لگے کہ 8ویں امام کی بارگاہ آج کی مجلس ہے تو میرا خیال ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمان کو سبحان اللہ محمد انتخاب میں خود کیتا سے کہ یہ آیت میں پڑھا دیر کے اس پر یہ میں صبح انتخاب کیتا ہے لیکن اتنے آپ کے اتنے ہوئی پتہ لگا کہ امام رضا سے اور یہ دے زمن چیز ادھر تم لکھو لیسا کمثلہ شیء کوئی شے اس کی مثل نہیں کوئی شے اس کی مثل اس لیے نہیں کہ وہ ہر شے کا خود خالق ہے ہر شے کا وہ خود خالق ہے اللہ شے نہیں اللہ لا شے اللہ شے نہیں اللہ لا شے شے کے لیے ضروری ہے کہ کسی حد میں آئے کسی شے کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ کسی حد میں آئے وہ لامحدود ذات ہے اس لیے وہ لا شے ہے وہ اشیاء کا خالق ہے میرے 8ویں امام ارشاد فرماتے ہیں جس نے اللہ کو کسی تشبیہ سے پہچانا اس نے مانا ہی نہیں ہے اللہ کو کسی تشبیہ سے مانا اس نے پہچانا ہی نہیں ہے اس نے مانا ہی نہیں ہے میرے 8ویں امام فرماتے ہیں شبیہ اس کی ہوتی ہے وہ اصل ہو اور اس جیسا بنا کے کہنا یہ اس کی شبیہ ہے کوئی ہے اس کی شبیہ ہے ایک تابوت تھا میرے مولا کا آج اس کی شبیہ ہے ایک علمدار کے پاس تھا ہر گھر میں اس کی شبیہ ہے سلسلہ ایک تھا کربلا میں اور آج جگہ بجگہ اس کی شبیہ ہے کوئی اصل ہوتی ہے نا اس کو دیکھ کر شبیہ بنائی جاتی ہے اس کو دیکھ کر شبیہ بنائی جاتی ہے 8ویں امام فرماتے ہیں جب وہ نظر ہی نہیں آتا تو شبیہ کیسا ہے جب وہ ذات کسی کو نظر ہی نہیں آتا اس کو دیکھ کر شبیہ کیسے بناؤ گے فرمایا شبیہ اس کی ہوتی ہے جس کے جیسی بنائی جائے جب اس جیسا ہی کوئی نہیں جب اس جیسا ہی کوئی نہیں
جب تم جانتے ہی نہیں کہ وہ کیسا ہے، جب تم جانتے ہی نہیں کہ وہ کیسا ہے تو پھر تم کیسے کہو گے کہ وہ اس جیسا ہے؟ جب تم جانتے نہیں کہ وہ کیسا ہے تو تم کیسے کہتے ہو کہ وہ اس جیسا ہے؟ اس کے واسطے پیغمبر اعظم نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے اول اللہ نے میرے نور کو خلق کیا، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا۔ خلق کرنے والا بھی نور تھا، ہونے والا بھی نور تھا۔ دو بلب کا بلتے ہیں، دو بھی نظر آ رہے ہیں، جدی وجہ تو بڑھ رہے ہیں وہ شاید نظر نہیں آ رہا۔ یارو بڑے بڑے بلب نظر آ رہے ہیں، جب تسی پیچھے جاتے دیکھو گے نا گریٹ اسٹیشن پہ وہ تو تارا شارہ مل گیا یا لوہے کا کوئی سامان ملے گا، ان کو نہیں پتا لگنا بھی یہ کتھوں آ رہی ہے، یہ نہیں پتا کتھوں آ رہی ہے، ویسے بلب جل رہے ہیں۔ یہ دونوں بلب دلیل ہیں کہ پیچھے کچھ ہے۔ کیا بات ہے، مولا تعالیٰ جزائے خیر دے، بربا کو روشنی رہے گا روشنی ملے گی، جڑا بربا کو روشنی رہے گا روشنی انہوں ملے گی، جڑا پیچھے ہاتھ مارے گا نا کرنٹ پہ گی۔ مولا تعالیٰ جزائے خیر دے، بہت اچھا سوال فرمایا۔ میں نے بربا کو فائدہ اٹھا، روشنیوں کو فائدہ اٹھا۔ نبی محمد نے اول ما خلق اللہ نوری، سب سے اول اللہ نے میرے نور کو خلق کیا۔ تو جو خلق کرنے والا ہے نا اسے دیکھنے کی ضرورت نہیں، اسے دیکھنے کی ضرورت نہ کرنا، وہ تو خلق کرنے والا ہے، تمہیں نظر وہ آئے گا جو خلق کیا گیا۔ پھر نبی پاک نے فوراً فرمایا انا و علی من نور واحد، میرا اور علی کا نور ایک ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا، انا و علی من نور واحد، میرا اور علی کا نور ایک ہے۔ اللہ پہلے ایک بنایا، پھر اس نور نے دوسرا نور بنایا، فرمایا دونوں کو دیکھنا پیچھے نہ دیکھنا۔ بڑی کیا بات ہے، ہم نے اس نوروں کو بشریت اس لیے دی ہے تاکہ تیری آنکھیں دیکھ سکیں، ہے نور، ہے نور، تیری سہولت کے لیے بشر بنے ہیں، تیری گستاخی کرنے کے لیے بشر بنے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ بشر بنے ہیں تیری ہدایت کے لیے، یہ بشر بنے ہیں تیری سہولت کے لیے، چونکہ تیری آنکھیں انہیں نہیں دیکھ سکتی تھی، لہذا ہم نے بشریت میں ڈھال دیا دونوں نور۔ یہ مطلب ہے کہ ان کا بشریت میں لگ جانا ان کی ضرورت نہیں، تیری ضرورت ہے۔ بھائی مولا تمہیں جزائے خیر دے، پہلا بھی نور ہے دوسرا بھی نور ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، ایک چیز کر دے، اللہ ہے بنانے والا، نبی ہے بننے والے۔ ایک نبی نہیں، ایک نبی کا نور ہے نبوت والا، ایک علی کا نور ہے ولایت والا۔ ایک نبوت کا نور ہے، ایک ولایت کا نور ہے، ایک مصطفیٰ کا نور ہے، ایک مرتضیٰ کا نور ہے۔ میں کیا اللہ مقصود کائنات کے نبی نے کہ تُسا نال حضرت علی کا نور کیوں بنائے؟ فرمایا صرف اس لیے کہ میں ہوں نور بنانے والا، یہ دو نور ہیں بننے والے، یہ اس کی مثل ہو جائے گا، یہ اس کی مثل ہو جائے گا، میں بے مثل و بے مثال رہتا ہوں۔ بہت اچھا سبق فرمایا، فرمایا تو اس جیسا ہو جا، وہ اس جیسا ہو جائے گا، میں بے مثل بھی رہ جاؤں گا، میں بے مثال بھی رہ جاؤں گا۔ میرے عزیز دوستوں میں کہ پھر فرمایا تمہاری سہولت کے لیے ہم نے بشر بنائے دونوں، نبی بھی بشر بن کے اترے، علی بھی بشر بن کے اترے۔ میں کیا اللہ وہ نور ایک جیسے تھے، ہم ایک جیسے تھے، اور اب جب بشریت میں آئے اللہ فرمایا محمد کہہ دے جسموں کا جسمی، روح کا روحی، کیا بات ہے، ناموں کا نامی، دموں کا دمی، تیرا جسم میرا جسم، تیرا خون میرا خون، تیری روح میری روح، تیرا گوشت میرا گوشت،
مولا تو جزا دے آباد ہو۔ اچھا جی بڑا اچھا تجھے استقبال فرمائے، اللہ بے مثل بھی ہے اور بے مثال بھی ہے۔ نبی کو نبی بنانے والا بھی اللہ ہے، ولی کو ولی بنانے والا بھی اللہ۔ ادھا مطلب کوئی ذات ہے جنہیں نبی نو بھیجے، کوئی ذات ہے جنہیں علی نو بھیجے۔ کیوں؟ نبی دسے گا حکم کرنا کہ نہیں، ولی دسے گا ادھا مرنا کہ نہیں۔ سارو کھاؤ نبی بشر بڑے نے حکم دین واسطے، علی بشر بڑے نے نہ بشرت سامنے حکم مننا۔ کائنات جو بندہ بخوا جنہیں حضرت علی کی طرح پیغمبر کی اطاعت کی تھی ہوگا، حالانکہ نورچ بھی ایک نے بشریت بھی ایک نے، جیڑی مسجد نبی ہر ویلے جا سکتے ہیں، اسے مسجد چلی بھی ہر وقت جا سکتے ہیں۔ جتنی طاہر و اطہر ذات پیغمبر تھی، شکریہ کریں، جتنی طاہر و اطہر ذات پیغمبر تھی اتنی طاہر و اطہر ذات میرے علی کی بھی، اور نفس رسول بن کے حضرت مبارک ہے۔ پھر ڈیوٹیاں دیکھو نے کیسے ہیں، ڈیوٹیاں دیکھو، ایک نے دسنا حکم کری دا کیوں ہے، حضرت علی نے دسنا ہے، ادھا منی دا کیوں ہے۔ قرآن تے میرے دوے ہاتھ نے صرف کائنات ایک میرا مولا علی ہے، جیڑا کائنات نے دسیا ہے، اے محمد آکھے نا جاگ تے جاگی دا کیوں ہے۔ سبحان اللہ، نبی آکے سو جاؤ تے سو جاؤ کیوں ہے۔ یعنی اطاعت کرنی ہے پیغمبر کی، پھر کہہ رہے ہیں اطاعت کرنی ہے پیغمبر کی، آخر جاج سکھنی ہے تو اطاعت کرنی ہے نا۔ میں نے تو ہی دس دے کہ تینوں اطاعت ہے پیغمبر کی، جاج کتوں آئی جہاں درزی کٹے نہیں پہ کرتا ہے، آخر کسے دور جو استاد کو کھلوتا رہا ہے جنہیں دسیا ایتھوں کیڑا گول کرنا، میری کینچی نہیں پھیرنی، ہاتھ بھی نہ حرکت چاہے، اے کیا بات ہے، اے دا مطلب ہے کہ ایک دستہ پہ آگے ہم میں نے دس ایمانداری نہ اے تین کنے دس گئے کانج اسے نے پیکھے ہی نہ انج کر دیں نبی پاک تے ساری زندگی حکم دیتے رہے، انہوں نے لوڑ ہی نہیں کسی کی اطاعت کرن دی، ایک انج کرن دی جائے سکھے کرے تو مولا بھائی تو آپ جلائے گا بہت شکریہ کرنا، میں شیعہ سنیہ حدیث میں بندیاں شکر کر رہے ہیں، اور میرے عزیزو حضرت علی پیغمبر کی اطاعت کی جائے نصیب، پیغمبر کی اتباع کا طریقہ دسے ہیں، علی نہ ہوں دے پہلا نبی نہیں سن لو، تو آنے نبی بشر نے اللہ کے بندے شکر کرو بشر بڑھ گئے، بشر نہ پڑھنے تیرے تو کروڑی کرن دی جائے نہیں دیا۔ نبی نے کھلی کی تھی یا تو کی تھی، نبی نے گھرانے کی تھی یا تو کی تھی، نبی کروڑی اپنے منہ صاف کرنے واسطے نہیں سن کرتے، اللہ کے بندے تیرے منہ صاف کرنے واسطے کرتے سان، جیڑا تھوکے کے خوب مٹھے ہو جائے انہوں کروڑیاں دی ضرورت ہے۔ باقی میں جملہ کرنے کا نہ ہوں بڑا جہاں گیا اچھا جی میں حضرت علی کی مثال اس واسطے تھی، بڑے بڑے اطاعت گزار گزرے نے نبی دے میں انکار نہیں کرتا، بڑے بڑے اطاعت گزار گزرے نے میں انکار نہیں کرتا، لیکن 100% بہت شکریہ میں 100% کی گل پہ کروں، اس سے میں انج بھی ہو جاتا سی کہ نبی نے سن سے جنگ کرو تے بندے آ کے انہیں سمجھی میرے گھر جی کوئی نہیں کرنا گھر ہے چھٹی چاہیے، بھئی چھٹی نبی کو لے کے تو بندہ جا ہی سکتا نا، جا سکتا نا، میں گردن کٹا دیاں گا نبی حکم کیتا ہوئے تیاری چھٹی منگی، بہت شکریہ حضرت علی خدا کی قسم یہ کی اطاعت رسول کی تھی کہ جس میدان
نبی نے اگے رکھے اتوں علی پیچھے نہیں ہوئے جتنے پیچھے رکھے اتوں اگے نہیں ہوئے ہر میدان علی اگے ہوں سن فوج پیچھے ہوں مقابلے میں سارے اگے سن اور فرمایا مقابلے میں سارے اگے سن علی پیچھے سن جدو نبی اگے رکھے ادو علی پیچھے نہیں ہوئے جدو پیچھے رکھے ادو اگے نہیں ہوئے ہر جنگ کے اگے ہوں سن اگے ہوں سن غزوہ تبوک کے جان لگے پیچھے چھڑ گئے نبی اگے علی تو نہیں جانا جڑا کھلاڑی ہر میدان چ نمبر لینا ہوئے بندہ ساری ٹیم نو کٹ لے تو انہوں آخر تو نہیں جانا ٹیم دا کی حال ہوندا ہوگا یار ساری ٹیم دا جڑا ناز ہوئے ساری ٹیم دا جڑا ناز ہوئے جڑا ٹیم دا ناز ہوئے نا ٹیم دا انہوں کپتان ہوندے ہیں جڑا صحابہ دا ناز ہوئے انہوں نہیں ہے مولا تمہیں جزائے خیر دے خدا دی قسم حضرت امیر المومنین نبی نے پیچھے جگہ کدو غزوہ تبوک وہ شکر ہوئی نہیں میں غیر کر وہ جدے بچ مولا چھاڑ گیا سب پیچھے وہ ہوئی نہیں بندے ہوندے نے ہر مزاج دے بندے جڑا بندہ بچوں بندہ کسی دا ہونا تھوڑا جا آوازار کسی دا سخت لفظ میں استعمال نہیں کرتا جڑا آوازار ہوئے ایسی بندہ آوازار وہ پینٹ کوٹ پا رہے لوگاں دے لاگن کیرا نیرا گیا وہ شلوار قمیض پا رہے ان بندے آتے ہیں کہ تو پینٹ کوٹ لگتا ہوئے تو پائے گا توبہ جی توبہ اگر ہم مرغے نہ روٹی کھاندہ ہو اندروں بندے چنگا نہ رہے وہ آندھا آج لب گیا نا مرغا کھالا بھائی تینوں بڑا روک لگا جے وہ بچارہ دال نہ کھانا ہوگا تو اپنا دال ہی نصیب ہے یہ مولا علی علیہ السلام کے متعلق سارے بندے بچوں راضی نہیں سا اچھا میں پہلا گھر کھول دیا مدے کو بندہ شاگرد کر کے آؤ بندہ کے آؤ بڑے اترے بندے کے اگر بچوں اشارے کرنا سی بالکل نہیں وہ جڑے بچوں علی تو تانگ سننا صرف منافق سان پھر نہ کرے انہوں نے صرف پیغمبر اعظم میں منافق رکھے ہر جنگ سے مولا اگے ہوتے سن تے غزوہ تبوک کے پیچھے چھڑ گئے جدو اگے ہوتے سن تو منافقین کی آتے سن پرہا نہیں اگے رکھنا پرہا جو ہے اپنے جد کے جہاں کے دے نارے بچ جان سمجھتا کہ نہیں کرنا لیکن جدو پیچھے چھڑ گئے نبی تو پھر بھی آکر لاؤ جی حضرت علی کو آکر کون پیچھے چھڑ گئے مولا نے فرمایا نبی اگے رکھے تو میں پیچھے نہیں ہونا پیچھے رکھے تو میں اگے نہیں کیونکہ میں اطاعت رسول کی سارے جہان میں جاز دا سوال نہیں ہے سارے جہان میں جاز دسنی وہ یہ بھی بندے سن لیں وہ جانتے قدرتی نہیں ہوئی وہ پیچھے پتہ کی سی اتنے گیدرنگ بکھانی سی کسرت بکھانی سی ایڈے بچے نا اے نوجوان ایڈے بھی نبی لے گئے سن جڑے کدی جنگ تے نہیں سن گئے نبی آخر تو نہیں چاہ اب بچہ تو نہیں چاہ وہ پھر نوجوان سارے چلے گئے پیچھے رہ گئی نا مستورات جڑے سن وہ کوئی کسی صحابہ دی بات ہے مانتا سا کوئی ہمشیرہ سا کوئی پھپھو سا کوئی خالہ سا کوئی ازواج صحابہ سا قرآن کے مراد تھی یہ جڑے پوری ناموس صحابہ دا نبی محافظ بنایا نا وہ دا نام علی صدقہ بھائی راضی ہو گیا مولا بن صدقہ جان یار سارے ناموس صحابہ ہی پیچھے تھے غزوہ تبوک دے ناموس صحابہ دے محافظ دا نام علی ہے حضرات گرامی جدت محمد تو لے کے صحابہ تک سارے اعتماد کرنوں دا نام علی مولا دانو جزائے خیر مدینہ کی محافظت پورے مدینہ کی محافظت پیغمبر میں حضرت علی نے
وہ پھر بندے آئے حضرت علی کو چھٹ گئے نا تو چھٹ گئے نا تو مولا علی آگے آؤ میں گل کرنا آؤ میں گل کرنا حضرت علی آگے کہنے لگے جی قبلہ میری تو ہم پیچھے ڈیوٹی چاہیے تو میں رہتا اے بندے میں مندر تو ہم چھٹ چلے گا ذرا میں دس دوں تو میں نے کیوں چھٹ چلے قرآن تے ہاتھ رکھنا ہاتھ نہیں اٹھانا اتھے ہی رکھ کے پوری میں روایت پڑھنا 8 حدیثاں تو مور اہل حدیثاں دی جڑی میں کتاب خرید کے مکہ میں دی خرید کے لیندی 4 صحابہ دیا 4 کتاباں آخری کتاب کا نام الامام علی اے قرآن تے میرا ہاتھ نبی نے فرمایا وہ نے 8 حدیثاں چھپ ہوئی 8000 جو 8 لاکھ جو 8 نکڑیاں نے انہاں 8 جو ایک کے حضور نے فرمایا یا علی ہم صحابہ بس ہوتے یا علی تم اس بات پہ راضی نہیں فرمایا کیوں نہیں فرمایا تو اس بات پہ راضی ہو جا کہ تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو ہارون کا موسیٰ ہے کیا بات ہے جناب مولا بھی تو جزائے کرتے یا علی تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو ہارون کو اور پھر قرآن پہ عد رکھا نہ موسیٰ نے کسی مشورے سے ہارون کو بنایا تھا نہ مصطفیٰ نے کسی مشورے سے علی کو بنایا ہے حضرات بلا فصل سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں علی اس لیے محمد سے بلا فصل ہے کہ ہارون موسیٰ سے بلا فصل ہے نہیں خبر نہیں خبر نہیں قرآن کی آیت ہے نخلفنی فی قومی اے ہارون تو میری قوم میں میرا خلیفہ ہے اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو میری قوم میں میں ایک سنی نعرہ محمد ہے علی کا عشق روز محشر ایسا کام کر دے گا علی کا عشق روز محشر ایسا کام کر دے گا سبیلوں کی طرح تسلیم و کوثر عام کر دے گا علی سے بغض جو رکھتے ہیں یہ جان لے اللہ ایک جرم پہ جہنم عام کر دے مولا جی تو جزائے خیر عطا فرمائے انہا مطلب حضرت موسیٰ کہہ کے گئے سمجھے کہ میرے بعد یہ میرا خلیفہ کیوں کہہ کے حضرت ہارون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے جانوں علیہ السلام علیہ السلام معافی دے دیا جائے بندے سے مجھے غلطی نکل جاتی اے معافی پہ مانگنا نہ ہو رہا تو سیدھے کمال بیٹھے ہو ایسے یہ ڈے تیز ہو کے بیٹھے ہو علیہ السلام اور میں دوسرا گانے کیتی ہے تو میں یاد آیا نا جنہوں علیہ السلام چھٹ جائے وہ علیہ السلام ہوگا کہ جنہوں صلی اللہ چھٹ جائے رضی اللہ سب کے جانا آج خیر ہوگا مولا تعالیٰ جزائے خیر عطا انہا مطلب موسیٰ ہارون علیہ السلام چھٹ کے گئے تو میرے نبی علی علیہ السلام نے بچے چھٹ کے گئے انہا مطلب حضرت علی نبی خلیفہ بنا کے اور بلا فصل بنا کے تسی ایک منٹ کے جب جواب میں وقت دے منٹ جدو حضرت موسیٰ کو دور دے ٹور گئے حضرت ہارون کو کسے بنے کوئی جنہیں نہیں آکھیا ہے وہ دے تو سلام ہے کہ جنہیں نہیں آکھیا چاہتے ہیں میں دھورے کی ہے وہ کھلے دے رکھے نہیں بندے چھٹ گئے سن حضرت ہارون چھٹ گئے سن حضرت ہارون اے بات وڈے سنو تو صدقے ہیں بندیاں منیا نہیں حضرت ہارون موسیٰ دا خلیفہ قرآن تے میرا ہاتھ تھی انہاں پہلے نہیں منیا آج بھی خلیفہ ہوئی ہے صدقے جانا بھائی صدقے جانا بہت شکریہ مولا تو جزائے خیر عطا فرمائے منیا یا نہیں منیا اذا مطلب ہے جنہوں اللہ خلیفہ بنوائے تے نبی خلیفہ بنائے وہ بندوں کے ماننے کا محتاج نہیں اس دور کے بندوں نے ہارون کو نہیں مانا آج تک ہارون ہی بلا فصل خلیفہ ہے علی کو حکومت ملے نہ ملے کل بھی بلا فصل علی تھا آج بھی بلا فصل علی بندیاں چکر سے بندیاں پائیں میں پھر عرض کر گیا لوگ اندر نے پشیہ زد کر کے نہیں یہ مخالف نے صحابہ نے یا صحابہ کی مخالفت ہے
حضرت علی کو بلا فصل خلیفہ بنے. الزام نہیں لینا چاہیے کہتے ہیں بہتان نہ لا اللہ جہنم بنائیے بہتان نہ لا. جھوٹا الزام کس طرح نہیں لانا چاہیے. لوگ اندر حضرت ابو بکر خلیفہ سننا نبی تو بعد فوراً جب بلا فصل ہو گئے اشتہار بھی لگے. میں کئی بیان میں دیکھے خلیفہ تو ہوں بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق وزیر دار عنہ تقیل ہونا سانوں کوئی تکلیف نہیں. کوئی رونا نہیں گا کوئی رونا نہیں گا. کی فرمان ہے حضرت شہباز شریف نے اپنے دور کی ارشاد فرمایا. دیکھو شیخ رشید صاحب بھی رحمت اللہ علیہ یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے مذہب کو چھوڑو مت کسی کے مذہب کو چھیڑو مت. جب کوئی اہل سنت دوست آیا بیٹھا جو سیدھی سنتا ہو خدا دی قسم وچ بندے پے کے سن پر ڈال دے اگر تساں انہاں نوں بلا فصل لکھیا تے مبارک ہے. اساں حضرت علی نوں ہو جائے حضرت علی نوں اساں بلا فصل لکھیا تسی بھی سانوں کس ویلے مبارک دے. اساں تہاڈے مبارک دے تہاڈے واسطے برکت والی چیز ہے. تسی سانوں مبارک دے ساڈے واسطے برکت والی چیز ہے. ان طاہر اشرفی صاحب بھی فرما دیتا ہوں. طاہر اشرفی صاحب بھی کتاب علماء بولتے ہیں ہو سکے یار تسی اس طرح بکر نوں خلیفہ بلا فصل مانتے ہو تو 100 باری مان وہ اگر علی مان لیتے مان ہوں بندے آتے ہیں کہ ایک ہی ہو سکتا ہے 2 کیوں ہو سکتا نہ ہمیں ٹھانڈ پا تسی میرے توجہ نہ سکتے. وہ خلیفہ بلا فصل ہے حکومت کی وجہ سے. علی بلا فصل ہے ولایت کی وجہ سے. مولا بھائی دونوں کے ساتھ ہے وہ یار ہوگا کہ یہ خسر کے گا آپ کا نعرہ زیادہ طبیعی نہیں بن رہی. آپ کا نعرہ کا مطلب نجف تک جانا چاہیے. کربلا جائے نعرہ آپ کا انشاءاللہ دور جاتا ہے. آپ نعرے لگائیں گے باہر سے بھی اندر سے بھی. جتنی زور سے بیلس ناصر صاحب نے پڑھی ہے اتنی زور سے اس سے زیادہ زور سے نعرے لگنے چاہیے. نعرے الہی امین اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں. یہ مطلب ہے کہ تساں اتنی زور نال انہاں دا نعرہ لانا تے تہاڈا جواب دینا دلیل ہے کہ میں گل غلط نہیں. کہ ولایت تے گل آ گئی یہ مطلب ہے کہ اسی ولایت کی وجہ تو مولانا خلیفہ تو ہو بلا فصل. اگلی گل ہے کہ نبی خلیفے 4 چھڑ کے نہیں سکتے 12 چھڑ کے گئے. کتنے چھڑ گئے سن 12. یاد کر لو سورہ المائدہ اور آیت کا نمبر 12. آیت کا نمبر کتنا 12. یہ 12 نمبر آیت مجیدہ ہے. بنی اسرائیل کو اللہ نے کھما دیا ہے کہ تواڈے چ 12 امیر ایسا چھڈے انہاں دا خیال رکھنا اطاعت کرنا. پیغمبر اسلام تے جدوں یہ آیت نازل ہوئی نا بنی اسرائیل وچ 12 چھڈے گئے تو پیغمبر نے اے قرآن جڑا میرے کو ادھر تک لکھا پیغمبر نے صحابہ میں کھڑے ہو کے کہا میں بھی 12 ہی چھوڑ کے جا رہا ہوں. میں بھی 12 ہی چھوڑ کے جا رہا ہوں. وہ جڑے 12 نے نا انہوں علماء وحید زمان اہل حدیث آپ کے تھے جنہیں صحیح مسلم کی شرح کی تھی وہ فرماتے ہیں کہ لوگ جو بھی کہیں وہ فرماتے ہیں لوگوں نے بڑی تلاش خراش کر کے 12 پورے کیے ہیں لیکن ہم نے حدیث المہدی اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے کہ یہ آئمہ اثنا عشر ہیں. لاہور بھی ترجمہ کرنا پڑے آئمہ اثنا عشر ہیں یعنی یہ 12 امام ہیں. پہلے علی
علی ہے پہلے، جب 12 پڑھے جائیں تو پھر علی چوتھے نہیں. بھائی جب ائمہ اثنا عشر پڑھے جائیں گے تو پھر علی پہلے ہیں، اور پہلے بھی بلا فصل ہیں. پہلے ہیں تو بلا فصل ہیں. دوسرے نبی کے اس امامت و خلافت و ولایت کے معیار پر نبی کے خلیفہ دوئم کا نام حضرت حسن علیہ السلام ہے. نبی کے خلیفہ سوئم کا نام حضرت امام حسین علیہ السلام ہے. نبی کے خلیفہ چہارم کا نام علی زین العابدین ہے. تیرے آڑے 4 رکھیے تاوی چوتھا علی ہے، میرے آڑے رکھیے تاوی چوتھا علی. اتھے علی ابن ابی طالب ہے، اتھے علی زین العابدین. نبی نے کنویں خلیفے دی اج مجلس تھوڑی کیا بات ہے؟ کنویں 8ویں خلیفے دی اج مجلس. نبی نے 8ویں خلیفے دی اج مجلس. وہ یہاں 12 دن خلیفے نبی چھوڑے نے، وہ ائمہ اثنا عشر نے. پہلا علی اور آخری محمد مہدی علیہ السلام. اور صفتہ جی میں کیے تھے، پہلا بھی محمد ہے، صفتہ جی میں کیے تھے، آخری بھی محمد ہے. ایڈی محکم دلیل بیان منن تے بندے مجبور ہو جان. خدا دی قسم میں 14 نو سوچ، پہلا بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے. یہ سارے نبی نہیں، محمد نے. یہ سارے رسول نہیں، محمد نے. محمد نے تعریف کیا گیا. جیتے تعریفاں کی کوجیاں نہ ہوئیاں پھر تو میں مجرم ہے نا. دلیل دین لگا، پہلا نماز پڑھائے تاوی عیسیٰ پیچھے ہوتا ہے، آخری نماز پڑھائے تاوی عیسیٰ پیچھے. صدقہ جانا بھائی جی، آباد رہو شاد رہو. میں جلدی 8ویں خلیفہ دی مجلس پڑھا. 8ویں تک آ گیا، شکریہ کہ 8ویں تک آ گیا. تو ہم نے اللہ دے بنائے خلیفہ دی پہچان دسا. اللہ دے بنائے خلیفے، اللہ دے بنائے خلیفے دی یہ پہچان ہے کہ بندے جنہیں انہوں خلیفے بنا دے نا، بندے وہ اللہ دے بنائے تو سڑ دے. جنہوں بادشاہ اللہ بنا دے وہ دوجے دنیا دے بنائے بادشاہ اللہ تو سڑ دے. اچھا پاہو جلوس نہ کرنا، جلسہ نہ کرنا، بندے کٹھے نہ کرنا، اپنے نانے دے مسلے دے بیٹھے رہنے. مسجد نبی دی بجائے گھر بھی نماز پڑھا. خلیفہ پاویں بغداد وچ ہوے انہوں اتھے بھی تکلیف ہے، کوفے وچ ہوے انہوں اتھے بھی تکلیف ہے. امام رضا سن اللہ دے بنائے خلیفہ. سر کھایا امام رشید سی بندیاں دا بنایا خلیفہ. انہوں اتھے پریشانی نہیں سی جاندی کہ جدوں حج تے جانے ہاں لوگ مینوں راہ نہیں دیندے. ہوئے تساں غور ہی نہیں. خدا دی قسم سلاطین وقت نے سر پڑھ کے آکھیا کہ لوگوں یہ کون ہے؟ حالانکہ چنگا پتہ نہیں پتہ ہوتا سی یہ کون ہے. وہ کیسا لاہور دا شیعہ جڑا مینوں ویکھ کے آکھے یہ کون ہے؟ خصوصاً مجلساں سننے والی گل کر رہے ہیں. کئی مجلساں نہیں سنتے جڑے روز مجلساں سنتے ہیں وہ آخر یہ کون ہے؟ یہ لوگ نے جان کے بیان ہے. میری ایک معصوم امام طواف پہ کرتے تھے، جب رش بھی کہتے رش چھڑتا جاتا سی، امام آگے طواف کرتے سن. لوگ حضرت اسود تو سب تو پہلا آ گئے تے حضور نے بوسہ دے لیا. یہ بھی میری ایک امام دی شان نہیں ہے نا. جب حضور نے بوسہ دیتا رش کوئی نہیں سی. وہ بادشاہ بڑے چیر دا کھلوتا سی دنیا دا بنایا کہ رش پیچھا ہٹے تو میں حضرت اسود دا بوسہ لواں. وہ جان کے پتہ بھی ہے اس پوچھا یہ کام جنہوں سے کہنا یہ کام ہے. فرض کو ایک شاعر کھڑا سی تاکہ دے سامنے دے پھر شاعری اس کمال ہی کتنی ہوگی گی نا. وہ سکیا میں دساں، وہ سکیا دس، وہ سکیا سارا جہان حجر اسود کو جانتا ہے، حجر اسود اسے پہچانتا ہے. مولا تعالیٰ والا بہت شکریہ، نہایت بہتر. ساری دنیا حجر اسود کو جانتی ہے، حجر اسود اسے پہچانتا ہے. ایک مشیر ہو گئے نا بادشاہ نے، مشیر ایک مروا کے ساتھ رہتے ہیں بادشاہ. کچھ ہو جائے بندے سارے خراب ہو جائیں.
ये अंदर बह के अंदर तो आंदा कख भी नहीं कोई बगा सकता मतलब रौला ही कोई नहीं ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿਉਂ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰੌਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਕੱਖ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਮਾਰ ਮਾਮੂ ਰਸ਼ੀਦ ਦਾ ਇੱਕ ਹਮੀਦ ਬਿਨ ਮਹਿਰਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਾਮੂ ਰਸ਼ੀਦ ਦਾ ਮਸ਼ੀਰ ਖਾਸ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਦੱਸ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਰਜ਼ਾ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਖਲੀਫਾ ਇਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਸ਼ੀਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਕੀ ਆਖਿਆ हो सके असल गल है इन्हों तकवा मशहूर है ये नमाज पढ़ते हैं कमाती रोजा रखते हैं कमाते असल चीज देखे दुनियादारी तो ना पाए हुए तो इन्हों तो आप ही वली हो जाना हो सके कि गल की हो सके ये घर कोई चंगी भली अमीर घर की बीवी हो गई बच्ची हो गई अमीर घर की ये शादी हो गई वो करे फरमाइशा असी वेखिए भी बीवियां दी फरमाइशा तकवे नाल किवें पूरीआं अज़वाज दियां फरमाइशां शादीशुदा ते बोलो यार बीबी नूं 70,000 का सूट पवा दो 3 लाख का ज़ेवर पवा दो कोई लाख रुपए की शूज पवा दो 1.5 लाख की घड़ी पवा दो तो उन पूछो भी अज फिर कितने गई शाम से कोई इंशाअल्लाह तुहानूं लोग कहंदे होंगे वो आंदी है जिहड़ा अज़रा सूट पाया हो सके कोई अमीर तरीन बंदा हो बेटी हो बहुत अमीर तो वो शादी हो जाए हो सकता कोई घर दस जिथे अमीर घर की बची हो किसी तरीके शादी करा दी वो करे फरमाइशा ईमानदारी तो हटते नहीं हाय हाय ये इसमत तो बड़ा नहीं होते ये साहिबाने तकवा ने बड़े कमाल बीवी की फरमाइशा तुम्हें पूजा करेगा जब ना ब्याह के देगा करीम ना ब्याह के देगा कीम खाब ना ब्याह के देगा ज़ेवर क्या भी लड़ा पै जाएगा गली च मैं उठ गई मैं मर गई लड़ा पै गया इज्जत इज्जत ना रही वो जानता भी सी इज्जत कायनात में मिलनी नहीं होती हो सके तो 25-10 किसे अमीर नहीं हो सके तेरी कि मैं अपनी बेटी की शादी तो करना चाहना मौला फरमा ठीक वो शादी हो गई मौला सरकारी दामाद बने वो जिमें दामाद बने वो जो नहीं सब जानते वो जो मुनकर सन उन्हें जवाई की इज्जत करनी सी ना बादशाह के जवाई की वो झुकते सन वली समझ के सलाम करते सन बादशाह का दामाद समझ के वो जो सलाम वधी है ना मेरे मौला ने उदो उन्हें हमीद बिन महरान सद के आख्या दस दी लानत तेरे सलामा जिहड़ियां घट सन गल नहीं हो सकता हम करना हम उसकी कीता उसके एक गल हम कमजोरी की कड़ी उसके जिद्दन की शादी हुई है ना बारिश नहीं क्या पै गया बंदे मर जाएंगे सही बादशाह को गलतियां हो जाए ये थोड़ा बात बादशाह को गलतियां हो जाए बादशाह को गलतियां हो जाए ज्यादा दिन रहमत नहीं हो सका लोगों देख लो बादशाह गलती करके तो बारिश नहीं होती वो साथ देख रहे होते बच्ची के शरीर रसान और साथ क्या क्या मेरे नाल की पैसा पहला तो मशवरे भी काम में बच्ची उसे दे देती हम लोगों ने बादशाह की गलती मेरे नाल खेल ना बना तो मेरे नाल इंज ना कर वो कहने लगा की बनना उस बारिश हो गई तो तेरी जान छूटेगा एक दिन मेरे मौला के वो बादशाह कल्ले बैठे थे मेरी बेटी सी मांग रही नाल बैठे वो मेरे नाल बैठा कहने लगा मैं तुम्हारे नाल एक गल करनी सी मौला सौदा भी सी कहने लगा बड़ी बारिश नहीं हो गई तो क्या पै गया
मैनू लोग आते हैं बादशाह गलती की है इस वास्ते बारिश नहीं होगी। ये बारिश हो सकती है। मेरे मौला मुस्कुरा के फरमाते हैं वो काम कौन सा है जो नहीं हो सकता। वो काम कौन सा है जो नहीं हो सकता। हो सके तो बारिश हो जाए। इमाम ने फरमाया ऐलान करा दुआ करा। उन्हें ऐलान करा, सरकारी ऐलान पटवारी मारने, सरकारी ऐलान हो गया। जम्मे गफीर लख तो उत्ते बंदा इकट्ठा हो गया। इमाम की सवारी वो या तुहाडे मेरे वर्गा रोज मौला नूं आंदा सीगा तुसां इत्थे ही शादी करनी सी, तुसां इहदे नाल भी करनी सी, जिवें तुहानूं परेशानी होई है मैनूं होई है इत्थे ही करनी सी। जब लख बंदा आया तो मेरे मौला फरमाया मिंबर पे आओ। उन्होंने आगे जी नमाज पढ़ाओ, नमाज से इस्तिग़फ़ार होती है बारिश वास फरमा नहीं लोड़ नहीं मैं दुआ करना मिंबर पे आओ। इस खानदान में जदों वड्डा मैदान के बंदे ने पढ़ना मिंबर जरूर बनाना मेरे मौला ने मिंबर बनाया तो मिंबर पे आए और नाम खलोता सी रोज आंदा सी इत्थे ही शादी करानी सी। इस जालिमा ने तुहां शादी करानी सी। मेरे मौला नेड़े करके फरमाते ने आ बंदे किन्ने बने हो सके जी हनेर आ गया जी। फरमाया जिहड़े 5 बंदे मेरे कोल इकट्ठे नहीं सी होण दिंदा ये नहीं की तेरी हुण पता लगे मैं शादी क्यों की। सारू खाओ मेरे नाल। फरमाया हकीम का कोई अमल हिकमत से खाली नहीं होता। मेरे मौला मिंबर पे आए जिहड़े बंदे आंदे ने ये तौहीद दी तौहीन करते ने ये तौहीद नूं जानदे ने इन्हां नूं तौहीद दा पता ही नहीं। खबरदार मेरे मौला मिंबर पे आए जम्मे गफीर मेरे मौला ने बारे आज हाथ उठाए और लफ्ज़ सुनना कुरान के सामने मैं खड़ा जिंदगानी में इमाम रज़ा किताब का नाम है जिन्हें नमाज पढ़ाते हैं इसमें इमाम रज़ा दे होते थे उन्होंने लिखी किताब है। मेरे मौला ने मिंबर पे आके फरमाया बारे इलाहा शिया का सुनते हैं बारे इलाहा हजरत अहम ऐलान सुनिए जिसे हमारे सारे इमाम बारे इलाहा कहें उसे अल्लाह कहते हैं। राजिया हमारा तो अकीदत ज़ात अहदियत में बारे इलाहा मसले हल होने 2-3 जल्दी सुनो। बारे इलाहा जो लोग तेरे हुक्म की वजह से हमारे दामन से वाबस्ता है। आज बना जिन्हें हर बंदे सुने बारे इलाहा जो तेरे हुक्म की वजह से आए आए भाई क्या बात है तुम्हारी बात जो तेरे हुक्म की वजह से हमारे दामन से वाबस्ता है। आज यार ही मदद का मसला भी बेची आप लोग फरमाते बारे इलाहा जो तेरे हुक्म की वजह से हमारे दामन से वाबस्ता है उनका हक तो बनता है ना कि हमसे मदद मांगे। क्या बात है जी बहुत मेहरबानी ये मेहरबानी मौला पाक की जज़ा है बारे दोस्तों की मेहरबानी हो जो तेरे हुक्म की वजह से हमारे दामन से वाबस्ता उनका हक बनता है कि हमसे मदद मांगे। लिहाजा 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 इस कौम पर रहमत बरसा रहमत अजे हाथ थले नहीं आए तो बदल आए बदल इंज थले आए जिवें इमाम ने कुंडी पाई सी। खबर 5 हाथ थले आए तो 5 नाल थले आए जो बदल छा जा रौला पै जाना जो एकदम बदल बन जाए ना धुप से रौला पै जाना पिंडा च रौला होता शहर पिंडा च रौला पै जाता बकरी बाहर जी हो बिस्तरा कोठे मौला शहर च रौला पै जाता मेरी मोटरसाइकिल बाहर साई बाहर पई हो बैठे जो अज बदल थले आया बंदे नसे इत्थे मेरी डाची सी इत्थे मेरा ऊंट सी इमाम ने फरमाया रुके रहो ये यहाँ नहीं बरसेगा। पूरा शहर में बरसेगा इतने बजे बरसेगा 9 बारी बदल आए तो 9 बारी मेरे मौला ने मुकाम बरसेगा यहाँ नहीं बरसेगा वहाँ बरसेगा यहाँ नहीं बरसेगा वहाँ बरसेगा। इमाम फरमाया जाके पता कर लेना मैं अल्लाह का वली हूँ। उत्थे बसिया जिथे जिथे इमाम ने आके फरमाया जरा कसमा जा यार आया थोड़ा पता ये बस फिर बंदे पे चढ़ गए फरमाया मैंने रहमत मांगी
میں نے زحمت نہیں تھوڑے کپڑے بھی بھیج جان زحمت ہی ہوئی نا کپڑے بھیج جان تو زحمت ہی ان کی چھتریاں تو نہیں سن سوا لاکھ بندے کو امام نے فرمایا تسی گھر پہنچ جاؤ پھر بسے گے کئی بندے ایڈے اترے ہوئے ہر موقع ہو چکے وہ جان کے بعد پھر جان کے ساڑھے تک کہیں پہ گئے آنکھاں ساڑھے تک پہ گیا اترے بندے باہر پھر مسئلہ بھی ایسا ہے 2-4 چھٹا پہ گئے جب میں آگا تھا میرے تھے کپڑے خراب ہو گئے وہ پھر اندر نہیں سن پڑتے انہوں نے مومنہ میں پھڑ پڑ کے دیا مرو اندر آؤ سچا جے بارش ہی نہیں پر ہونے سارے محفوظ ہونے کے تو بارش ہوئے گی بارش ہوئی ہے جی ٹوٹ کے اور یہ جو ہوئی مناسب پر لوگاں نے حوض بنائے سن چمڑے میں وہ حوض برکت ہے جتنے پیٹا پانی پی کے سن حوض برکت ہے پیچھے جھیلا برکت ہے مناسب بارش ہوئی کوئی قسم تکلیف نہ ہوئی بارش تھم گئی پیٹا نے کیا کیا پتہ نہیں اونٹا نے کیا کیا پتہ نہیں چڑیاں کیا کیا نہیں پتہ سمجھے جانا کبوترہ کی آنکھیں میں نے پتا نہیں اے جنہیں بندے کروں باہر نکلے نہ ٹھنڈ پئی گئے کہ ہر بندے دے منہ تے سی واہ رضا مرحبا واہ رضا مرحبا رضا کیا بات ہے وہ جنہیں رضا رضا کا روڑا پہ گیا وہ زمین میں مہران مسل گیا کہ ان کی ہو گیا جنہیں اس گھر کی تھی میں اپنے لفظ بیان کروں وہ جگہ بات ہے کام کے نال خراب ہو گیا ہو سکے ہم سارے جہان نو پتہ لگ گیا یا اوے دی رضا ہے یا اے دی آیا سکے جہاں ہو سکے ہوں دربار ہی ساتھ دربار سے میرے مولا نے بلا کے بکواس کرنے لگا مشیر تو کہنے لگا دعا کی دیتا تھا کہاں کی تو سا ساری اپنے دربار میں آئے آئے اب تیرے ظرف کو جہان والا میرے مولا لفظ سننا جی مہربانی کرنا میرے مولا فرمانے نے کیوں ایسی باتیں کرتا ہے ایک بندہ خدا نے دعا کی دعانی کیا بات آیا سارے کھا میرے نام ایک بندہ خدا نے دعا کی اللہ نے قبول اللہ نے قبول ہائے اللہ تسن آئے ہو اے توحید منوان آئے ہو میرے مولا فرمانے ایک بندہ خدا نے دعا کی اور اللہ نے قبول کی تو ایسی باتیں کیوں کرتا ہے میں نے کہا ہے کہ میں لے کے آیا ایک بندہ خدا نے دعا کی میں کب میں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ میں لے کے آیا ایک بندہ خدا ہے تیرے سامنے آئے آئے جس نے اللہ کی بارگاہ میں بارے الہا کہہ کے دعا کی اور اللہ نے قبول کرنا وہ ایڈا علم پھیل کیا ایڈا شرارتی سی کہنے لگا پھر اپنے آپ ہی بتا دو ایک بندہ خدا نے دعا کی ایک اب باقی بندے نہیں سن جڑے گڑے اس امام کو باقی بندیاں نے برابر کر کے تے توہین کرنے کی کوشش کی تھی ادو میرے مولا دے چہرے تھے ولایت کا جلال ہے اور فرماتے ہیں ساری باتیں چھوڑ تو کیا چاہتا ہے ساری باتیں چھوڑ تو کیا چاہتا ہے ایک کوئی کھڑے میں کھو بندے کہاں تو بیٹھے کھڑے میں کوئی بندے کریم تک کی بنے وہ جڑے کریم تے کھلوتا سی نا وہ شیر بنیا سی تاریاں دا شیر امام فرماتے ہیں تو کیا چاہتا ہے کہ کوئی تھوڑا جا سکیا ہوتا ہے اگر تیرے ہی کہنے تے اللہ نے بارش بھیجی ہے وہ اس کریم کے شیر سے کہہ مجھے کھا گیا جنہاں منبر پہ کھلو گیا کیسی نہ بارے الہا پھر آپ نے بارے الہا نہیں کہا اللہ کی دی ہوئی ولایت تقریبیہ کو استعمال کر کے فرمایا دیکھ کیا رہا ہے میرے مولا نے شیخ نے کہا کہ ہمیں دیکھ کیا رہا ہے اس ملعون کو کھا بھی جاؤ
دوبارہ کرو جزاک اللہ. میں دوبارہ بارے الہ بھی کہہ سکتے تھے, بات تو اسی اللہ سے کر رہے تھے, لیکن اللہ کی دی ہوئی ولایت تقویمیہ کو استعمال کرتے ہوئے مولا نے سینہ کہا دیکھ کیا رہا ہے, اس مرون کو کھا بھی جا ہونے کا اندر سو. لوڈو دیکھیے, لوڈو تو سب ہوں کہ نہیں, روز بندے کھیلتے ہیں, روز اتنے شی رکھتے ہیں, جی لوڈو کھیلتے کھیلتے ٹور پوے پھر بندے کلسی پین گے. ہوں سوچو شیر بنے اسی کریتے, وہ جدو دھاگے کمبے نے شیر بچوں نکلے ہیں, سدھا کھڑا ہو گیا, ادھے اس دیوار نال ادھے اس دیوار نال, تے خلیفہ صاحب آخری سیڑھی تے اتھوں تک جا سکتا سی نا, اتھوں تک ٹر گیا, سامنے سارے جانتے ہو شیر حمید بن مہران نو نگل گیا. جدو ملعون نو پیٹ چس پا گیا نا, میرے لوگ دیکھو جی بہنان پڑے ہیں, اس شیر نے آنکھیں پھیر کے امام رضا سے پوچھا اور کہا اے روح زمین پر مقرر کردہ اللہ کے ولی, اے روح زمین پر مقرر کردہ اللہ کے ولی. پھیرا تھا یار کس کے ولی؟ اے روح زمین پر اللہ کے مقرر کردہ ولی. پتہ چلا یہ اور ہے اللہ. اے روح زمین پر مقرر کردہ اللہ کے ولی. اس نے مامون رشید رکھا پھر کیا کیا, اس کا کیا کرنا, اس کا جی میں جو شیر نے پوچھا ایدہ کی کرنا, ایدہ مطلب ہے سارے دربار جو شیر نو ہی پتا سی یہی اس نے کیا ایدہ صدقے ایدہ کی کرنا. وہ بے ہوش ہو گیا, وہ بے ہوش ہو گیا. لوگوں کا خلیفہ تے امام دا سوال, امام پھر پانی لیا, پانی لیا. امام اللہ سائزی پانی لیا اندر دستے مبارک سے پانی کہہ کے مجھے چھٹا مارے. یہ جڑا دربار جو روز مناظرے کرانا سی کہ تسی نبی دے بیٹے نہیں, تسی زہرا تے علی دے بیٹے ہیں. امام فرماندے سن نبی دا نسب ہی علی تو ہویا تے اسی نبی دے بیٹے ہیں. اے آندا سی تسی نبی دے نہیں مناظرے کرانا, ایرا روز مناظرے کرانا سی تسی نبی دے نہیں علی دے بیٹے ہو. جب بے ہوش ہویا تے امام نے مجھے چھٹا مارا جی اکھاں کھلیاں تے شیر اتھے گلو تے ویکھ کے آندا ہے اے محمد کے بیٹے, اے پیغمبر کے بیٹے, اگر تو کہے تو یہ حکومت تیرے حوالے کر دوں, یہ حکومت تیرے حوالے کر دوں. ایچھا میں رسی جل گئی, بھل نہ گیا, اور مولا فرما دے اتنا کچھ دیکھ کے بھی تو مجھے حکومت دے رہا ہے, ہم تو مجھے سو کے دی ہوئی خیرات. ہم اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ, ہم ولایت کے بنے ہوئے. میرے عزیز دوستو, جڑے میرے معاملہ ختم ہو گیا, کہنے لگا اے دے ایک باری وہ میرا مشیر دے واپس کرو, میں ہوں پوچھا جس میں نے ایڈا ضریر کی تھا, ایک باری کٹو ہے دبا. وہ پتا سی جڑے کھوا سکتے ہیں پڑھا بھی سکتے ہیں. لو جناب علی میرے مولا نے جملہ کہے تھے رکا دینا. میرے مولا فرماتے ہیں ہاں میں بھی اس کو واپس کر دیتا اور یہ اگل دیتا اگر فرعون کے سانپوں کو عصائے موسیٰ واپس کر دیتا. ہائے ہائے, اگر جادوگروں کے سانپوں کو موسیٰ کا عصا واپس کرتا تو آج ہم بھی واپس کرا دیتے. اب کائنات کو پتہ چلتا رہے گا وہ بھی ہاتھی تھا, ہم بھی ہاتھی. اس کے پاس بھی اللہ کی دی ہوئی قوت تھی, ہمارے پاس بھی اللہ کی دی ہوئی قوت ہے. اس کے بعد میرے امام کی آنکھا چاسو ہے, کہ بندے آنکھیں امام عزت تو بھی انہیں عزت بد گئی کہ روئے کیوں, روئے. آپ نے دیکھا کہ کریم کے دھاگوں کو اللہ نے شیر کی شکل دی, آخر وہ درندہ بن کے باہر آیا ہے. تو تم نے لوگوں دیکھا کہ ہم وہ ہیں جن کے درندے حیا کرتے ہیں. بنی آدم نے ہمارا جو 3-4 منٹ بات کیا ہے
کہ میرے مولا نے فرمایا لوگوں درندے سدا تو سب دیکھا انہیں انسانہ سدا یہ کوئی شک و شبہ نہیں خدا کی قسم کربلا دی 11 محرم جنہوں اونٹاں دے بغیر پالان تو زہرہ بڑا اونٹ پھر بنایا بڑا اونٹ پھر بنایا اور چھوٹے اونٹاں کے منہ پڑا کے منہ خم کیتے حضرت فضا نے پوچھا مولا ایک دوجے نظر نہ کر دے میرے مولا فرماتے ہیں اما ایسے ٹبے تے میرا بابا دعائیاں دینا ہے حل میں ناصر نہیں سننا ایک کسی بندے گل نہیں سنی بڑا اونٹ چھوٹے ہیں پہ آتا ہے ذرا آہستہ ڈوڑا یہ نہیں جنہیں کبھی سوار ہے کہ نہیں ہونا مولا تو اللہ جزائے خیر دے گئے آج پھر سفر ہے ایک روایت کے مطابق چونکہ 17 سفر میں مولا کی شہادت آج صدات اور معین میں ازادارہ نے اہتمام کیتا ہے جنازہ بنایا جائے 8ویں امام کا جنازہ میں صرف ایک گل پوچھنا ہوں تو پھر پوچھ رہا ہوں آنسو بہتارا ہے شاہ جی جنازہ تیار مہمانوں جنازہ تیار موٹر سائیکل کھڑی ہیں کاریں کھڑی ہیں سواریاں کھڑی ہیں مہمان بڑی بڑی دوروں آئے یہ آنسو جنازہ نکلے گا تو پھر لگے گا بے وارث کا جنازہ نکلے مجھے امید ہے کہ ضرور آنسو آئے گا ایک آنسو بھی آگے بتاتی ویسے جنازہ میں پوچھا تھے وہ میرے تیار جنازے اس خاندان دے بنتے رہی ہیں کبھی حضرت علی دائی کی رمضان جنازہ تیار کرنا حضرت امام حسن کا بھائی سفر میں جنازہ تیار کرنا جناب سیدہ حضرت جماعت ثانی میں جنازہ تیار میں 28 سفر کو یہ دیکھ رہا امام حسن کا کہ حضرت رسول خدا کا کٹھا جنازہ برآمد کرا نبی پاک کا جنازہ اور حضرت امام حسن کا نانا نواسہ کا جنازہ وہ تھے کہ عربی آیا سے میں کئی باری در سنائی وہ سکھے ابھی سمولی تو سوال کرنا پوچھو کہنے لگا میں تھے ہوتا نہیں نا تھوڑے کو اہم سننے سے کہنے لگا میں چندہ بھی دینا چلو آج بیعت ذکر ہوگا کہ میں صرف یہ پوچھنا کہ جنازہ امام حسن کا بھی نکلے اس کو اٹھتے ہو وہ تو کیوں آتے ہو یا حسین جنازہ رسول خدا کا نکلے مہاتمی اٹھ کے آتے ہیں یا حسین جنازہ شفیع دی ماں دا اٹھے سڑکے جاوہ تو نہیں سمجھ اٹھ کے مستورات بھی آنے ہیں یا حسین مستورات جنازہ جنازہ سکینہ کا نکلے اٹھے بیویاں دی ہیں یا حسین جدا جنازہ نکلتا ہے وہ دا کام کیوں نہیں لیتے میں کہ لینے ہیں اسے کہ نہیں زیادہ تسی حسین دا کیوں لیتے میں کہ پاہمی کسے دا مزدوران چکے ہیں پاہمی کسے دا ویران چکے ہیں پاہمی کسے دا ہمسایاں چکے ہیں پاہمی کسے دا پردیسیاں چکے ہیں کسے دا چکے ہیں ضرور ہے حسین اور مظلوم جدا نام کسے تکا ہے نام کسے اٹھا ہے ترائے پہلا دیا سر سنو قید ہو گئی ہے میرا گیانے آئے بلند ہوئی میرے دل کرتا میں جنازہ لمبا مسائب نہیں بس ایک جملہ مصیبت دا سنو میں ممید گھنٹہ ہو چکا ہے 5-6 منٹ کیوں تے ہو سکتے ہیں تقریر میں حفظات ہی زیادہ کر گیا تو آٹا انسو میرا انسو دستا ہے کہ جنازہ تیار ہے میں صرف آج تک جملہ کرنا تو پتہ کئی باری جنازہ پڑھن تو بعد جنازہ رکھ کے بندے کھلوتے ہوئے کھڑے لوگ اندر ہوں گے کون دنے ہمشیرہ آ رہی ہے ایک باری میں قرآن کھول رہا میرے نالے کے مدر نے دعا کرنی ہے سکون میں بیٹھ سننے دو دن میں میں کہنا تجھے روندے ہوگا دل تے روندہ نہیں جناب سنے میرے نال ایک باری نال کے ایس دل نال دعا کرو بابا جی سید آمین صدات مومنین اللہ دارو میرے نال